الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی گفتگو قربانی کے فضائل کے بارے میں ہے۔ قربانی کے مسائل، قربانی کے فضائل ہر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کے بعد پھر اس کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی رب ذوالجلال بھی سب کو، اللہ پاک سب کو ہدایت کے ساتھ قربانی کرنے کی بھی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کرنا یہ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک حکم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی ہے، سرکار کی بھی سنت مطہرہ ہے۔ اگر مزید قربانی کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ 17واں سپارہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے ہر ایک امت پر قربانی رکھی تاکہ وہ بے زبان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا قربانی ہر ایک امت کے اوپر تھی، لیکن اس کے طریقہ کار الگ الگ تھے۔ اور جو ہمارے پاس قربانی ہے یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے، اور سرکار بھی اس سنت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے رہے۔ مدینہ منورہ کے اندر سرکار بھی قربانی ادا فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کے اندر اس کے بے شمار اسرار و رموزات ہیں۔ قربانی کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو اس کا مقصد ہے، مقصد کیا؟ تقویٰ ہے۔ قربانی کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو تم قربانیاں کرتی ہو، نہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا تقویٰ ہے، کہ تم نے خلوص نیت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ جو قربانی کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور پرہیز، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس مال خرچ کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں پرہیزگاری مل جائے، ہمیں تقویٰ مل جائے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف بندے دل کے اندر آ جائے، جیسا کہ چوتھے سپارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم ہرگز اس وقت تک کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا پسندیدہ مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ایک نادر موقع، بہت اچھا موقع قربانی کرنے کا ہے۔ جب انسان قربانی کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی بھی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی سنت مطہرہ۔ جب انسان قربانی کرتا ہے
اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتا ہے تو انسان کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں ملتی ہیں جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنی نیکیاں ملیں گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما ھذی الاضاحی، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یعنی بظاہر تو جانور کے اوپر اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر دینا اور پھر اس کا گوشت بنانا، گوشت کھا لینا، بظاہر تو یہ چیزیں ہیں، کچھ اس کو خیرات کر دینا، تقسیم کر دینا، لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچا دینا، لیکن فلسفے کو سمجھنا چاہتے تھے۔ فلسفہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم جو قربانی کرتے ہیں ان کا مقصد کیا؟ یہ کیا ہیں جن کو ہم ما ھذی الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے آگے سے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ اب جو سوال کیا گیا اس سوال کا جواب تو دے دیا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے، لیکن سرکار نے جواب ہی نہیں دیا بلکہ اس کے بارے میں سرکار نے فضائل بھی بیان فرمائے۔ اور فضائل کیا تھے؟ جب اتنا کہا سنت ابیکم ابراہیم تو آگے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا؟ یعنی جو قربانی تو کر دی، اس کا گوشت بھی تقسیم کر دیا، ایک اہم سوال پوچھنا چاہتے تھے، یا رسول اللہ ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا؟ یہ بہت بڑا ایک اہم سوال ہے جو اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ فما لنا فیہا، یا رسول اللہ ہمیں اس کے اندر کیا ملے گا؟ تو میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تمہیں ہر بال کے عوض نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھیں قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کے اوپر جس کو ہم بیکار سمجھ کے کسی مدرسے کے اندر دے دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے دے دیتے ہیں، اب وہ بیکار جس کو ہم نے سمجھ کے دے دیا، گوشت خود کھا لیا، احباب کو کھلا دیا، اپنے عزیز و اقارب کو کھلا دیا، اسی انداز میں یہ گوشت اپنے غرباء کے اندر تقسیم کر دیا، لیکن اللہ کے نبی نے جو آگے سے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تمہیں قربانی کے ہر بال کی وجہ رب ذوالجلال نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور جب اتنا کہا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو بال کے بارے میں، مثال کے طور پر یہ بکرا وغیرہ ہے، اس کے اوپر بال ہوتے ہیں، اور جو چھترا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کے اوپر اون ہوتی ہے جس کو صوف کہا جاتا ہے، وہ اون ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اون کے بارے میں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہر بال کی عوض، یعنی اون کے ہر بال کی عوض رب ذوالجلال تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب بندہ اگر اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ بال کتنے ہیں، بندہ تو اپنے سر کے بال شمار نہیں کر سکتا، بندہ تو اپنے ہاتھ پاؤں کے جو بال ہے وہ شمار نہیں کر سکتا، اور ایک کتنی بڑی کھال، اتنی بڑی کھال کے بال، یعنی اگر آپ گننا چاہیں تو پھر بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ کے نبی نے اتنی تمہیں نیکیاں عطا فرما دی، اور اتنی نیکیاں ہیں، بندہ پورا مہینہ نیکیاں اکٹھا کرتا رہے تو قربانی کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتنی بندہ نیکیاں اکٹھیاں نہیں کر سکتا۔ تو قربانی ہر بالغ عاقل، ہر ایسے صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ ایسا بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی مالیت ہو، اور سونا تو آج کل ویسے بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، تو یہ عمراء کا درجہ سمجھ رہے یا ان کے لحاظ سے سمجھ رہے، اور عام روٹین کے اندر 52 تولے چاندی کی مالیت، جس بندے کے پاس اتنی مالیت ہوگی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی وعید فرمائی، اور وہ وعید یہ تھی، جو اس بندے کے پاس وسعت ہو، یعنی طاقت ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود پھر بھی وہ قربانی ادا نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا،
ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے باوجود پھر بھی وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے کتنی بڑی وعید فرمائی۔ جبکہ عید والے دن ہر بندہ خوشی خوشی سے، امیر بھی جاتا ہے، غریب بھی جاتا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود پھر بھی وہ قربانی ادا نہ کرے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کے اندر بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کی رب ذوالجلال نے حکمت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم قربانی خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ قربانی کیا جانور جب تم لے کر آتے ہو اور اس کو ذبح کرنے کا جب تم ارادہ کرتے ہو، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ ذبح کرتا ہے ابھی اس کے قربانی کے جانور کا خون زمین کے اوپر نہیں گرتا، وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ ابھی وہ قربانی کے جانور کا خون زمین کے اوپر نہیں گرتا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے سے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس قربانی کے جانور کو خوش دلی کے ساتھ تم ادا کرو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم یوں نہ سمجھو کہ جیسا تم نے ایک کسی چیز کو ادا کر دیا فارغ ہو گیا، نہیں، بلکہ قربانی کے جانور کو اپنے پاس رکھو، اس کی خدمت کرو، جتنے 2-4 دن تمہیں ملے، جتنا عرصہ تمہیں ملے اس کی خدمت کرو، اس کا پانی، اس کے خیالات، اس کے کھانے پینے کے بارے میں، تمام تر چیزوں کے بارے میں خیال کرو، اس کے اوپر توجہ کرو، محبت کے ساتھ اس کو پالو۔ اور پھر جب محبت کے ساتھ پالو گے تو اللہ کے نبی نے، میرے اور آپ کے سونے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا یہ میری امت جب قیامت والے دن اٹھے گی تو گناہوں سے شرابور ہوگی، گناہ اپنے پسینوں سے شرابور ہوگی اور گناہوں سے یہ ڈوبی ہوئی ہوگی۔ ابھی جب یہ اٹھے گی نا اپنے قبر سے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ قربانی کے جانور جو ہیں، یہ قربانیاں تمہاری پلسرات کے اوپر کیا ہوگی؟ سواری کا کام آئیں گی، سواری کے اوپر آئیں گے۔ یعنی جب تم پلسرات کا راستہ جو کہ بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جب بندہ گزرنے لگے گا ہر بندہ تو اس وقت پریشان ہوگا، آج نہ جانے اللہ میرے ساتھ کس زاویے سے رب ذوالجلال میرے سامنے آئے اور کس زاویے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے، ہر بندہ تو پریشان ہوگا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی، بندے کی مشکلات کو آسان کرے گی، تو وہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ قربانی ہر ایک کے اوپر واجب ہے، جو جس کے پاس بھی یعنی 52 تولے چاندی کی مالیت ہے اس کے اوپر قربانی ادا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر قربانی ادا نہیں کرے گا تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور اس کی عمریں اونٹ 5 سال کا، گائے وغیرہ جو ہے وہ 2 سال کی، اسی انداز میں بکرا وغیرہ یہ 1 سال کا، اور اس انداز میں بکرا ہے یا چھترا ہے، چھترا اگر دور سے دیکھنے سے یعنی 6 ماہ کا بھی ہو، چھوٹا بھی ہو عمر کے لحاظ سے، لیکن وہ سال کے برابر معلوم ہوتا ہو یہ سال کے برابر ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر ان عمروں سے چھوٹی ان کی عمریں ہوں گی تو قربانی ادا نہیں ہوگی، وہ بلکہ وہ گوشت ہوگا جو کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیا۔ لہٰذا جب آپ جانور کو خریدنے لگیں اس کی عمروں کو بھی دیکھیں، ان کی عمریں کتنی ہیں، وہ عمریں قربانی کے اوپر واجب ہیں یا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق آتی ہیں کہ نہیں۔ تو لہٰذا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس کی عمر کا تعین بھی کریں اور پوچھیں بھی، جو فروخت کرنے والا ہے بعض اوقات وہ جھوٹ بول جاتے ہیں، لہٰذا ان سے بھی پوچھیں اس کی عمر کتنی ہے، بعض اوقات غلط بیانی کر جاتے ہیں، آپ اپنے زاویے سے بھی دیکھیں آیا کہ واقعی اس کی عمر سال ہے کہ نہیں، گائے وہ واقعی 2 سال کی ہے کہ نہیں، اسی انداز میں اونٹ واقعی 5 سال کا ہے کہ نہیں، آپ اپنے زاویے سے بھی دیکھیں۔ لہٰذا قربانی کا جانور جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت والا ہے، بہت بڑی اہمیت والا ہے، جس کا رب ذوالجلال صلہ ہمیں آخرت کے اندر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدق دل سے قربانی ادا کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔